نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق اور عنایت فرمائی کہ ہم اس کی حضور صلاۃ الجمعہ کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اس کی خاطر اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعہ کی خطاب کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کم و بیش ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح درپیش رہتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کے بارے میں شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ مسئلہ وقت کا ہے۔ ہر کسی کی زبان پر ہمیں یہ شکایت نظر آتی ہے کہ وقت نہیں ہے یا وقت کی کمی ہے۔ اب یوں تو بطور ایز اے قوم ہمارا پورا خطہ، چاہے تعلق اس کا انڈیا کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کا ہو، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا ہو، چاہے وہ آباد کل کے آخر ان ملکوں میں آباد ہو چکے ہوں، ہمارے ہاں ایک ایشو جو ہمیشہ درپیش رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے، چاہے پھر وہ وقت ہمارے ذاتی امور سے متعلق ہو، بیوی بچوں کو دیا ہوا وقت ہی کیوں نہ ہو، کاروبار سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، ہماری تنظیمی، علمی، دینی زندگی، سماجی زندگی سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر آ کر پھر کچھ نہ کچھ ٹائم باؤنڈ ہو جاتے ہیں افراد، لیکن اپنے ملکوں میں جب وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کو بہت آسانی سے ہم یہ بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اچھا کسی جگہ پر انویٹیشن کارڈ ہے، 8 لکھا ہوا ہے، مطلب 9:30 بجے، تو یہ رواج ہمارا یوں بن گیا ہے اور ہم اس کے عادی ہو گئے۔ لیکن اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی قدر و منزلت ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ پھر آج نوجوان نسل ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، والدین ہوں، بوڑھے ہوں، گھر کے بڑے ہوں، بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو آئیڈینٹی کرائسس ہے، نوجوانوں میں ان ملکوں میں رہتے ہوئے خاص طور پر، تو اس کی شکایت کرتے ہیں۔ کسی کو انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، کوئی بے روی کا شکار ہے، والدین اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس کے افکار بدل رہے ہیں، اس کا بلیف سسٹم چینج ہو رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، لیکن ان سب کے ہاں ایک اہم مسئلہ وقت نہ ہونا بھی ہے، اور وقت کی قلت ہمیشہ سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ وقت جو ہے یہ اس قسم کا ریسورس ہے، ریسورسز ہوتے ہیں نا، ہم کاروبار کے لیے بھی یعنی اسکلڈ لیبر ایک ریسورس ہے، انویسٹ کرتے ہیں، فائنینشیل ریسورسز استعمال کرتے ہیں، عمارت ہے، دیگر جو ذرائع ہیں ان کو آپ بطور ریسورسز ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹائم بھی ایک اہم ریسورس ہے، اگر اس کو ٹائملی استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے آپ کی بزنس پروڈکٹس کو کاسٹ ایفیشینٹ کر دیتا ہے، اور یہی ٹائم اگر آپ استعمال صحیح انداز میں، فیکٹریز ہیں، بزنسز ہیں، ٹائم استعمال نہ کریں تو یہی آپ کے لیے بہت لاسز کی وجہ بن جاتا ہے۔
آپ اپنے کاروبار میں صنعت ہے، تجارت ہے، اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ ٹائم کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں 1 مہینے میں آپ کو یہ چیزیں بنا کر مہیا کر دوں گا، اور آپ 6 مہینے میں نہ بنائیں تو وہ کاروبار سروائیو نہیں کرتا۔ تو وہاں پر کیونکہ وقت ہمارے جو ریونیو ہے اس کے ساتھ جڑ گیا تو کہیں تھوڑے سا ہم نے اس کا احساس کر لیا۔ ادروائز زندگی میں جو فلو آف ٹائم ہے اس کے حوالے سے بے قدری پائی جاتی ہے، بالکل احساس نہیں ہے کہ اس ٹائم کے حوالے سے ہم کیا روز ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہیں، والدین شکایت کرتے نظر آتے، کہتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں۔ بچے کہتے ہیں ہم بوڑھے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں زندگی میں، بڑے گولز اور آبجیکٹیو ہیں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں۔ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسجد کو وقت دینا چاہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کہتے ہیں وقت نہیں۔ تو وقت تو ہے، پرابلم اسے مینیج کرنے کا ہے کہ ہم اسے مینیج نہیں کر پاتے۔ اگر یہی وقت آپ کی مال کے ساتھ، ریونیوز کے ساتھ اور بزنس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر اس کی قدر ہو جاتی ہے، پھر تو وقت ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے کاروبار سے نہیں جڑا ہوتا تو اس صورت میں ہمیں قدر نہیں ہو رہی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ کیا آتی ہے کہ پرائورٹیز ہے، جہاں وقت دینا چاہتے ہیں وہاں وقت دیتے ہیں، اور جہاں وقت نہیں دینا چاہتے اور پرائورٹیز میں وہ وقت وہاں پر ہمیں نہیں اس کو دینا چاہتے تو اس کے لیے 1,00,000 بہانے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ وقت کا ہے جسے سمجھنا ناگزیر ہے۔ اسی کی طرف قرآن مجید، یعنی دنیا کے دانشور، فلاسفرز، انٹلیکچوئلز ہوں، قرآن مجید ہوں، دیگر آسمانی کتابیں ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، ہر جگہ پر وقت کو خصوصیت کے ساتھ ڈسکس کیا گیا، یعنی یہ اتنی قیمتی شے ہے۔ یعنی انسان، آپ دیکھیں، آگے ہم چلتے ہیں کچھ احادیث مبارکہ سے اس کی اہمیت کو اور سمجھیں گے بہتر انداز میں۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہی سماجی دینی تحریکیں، مراکز، مساجد کے ساتھ بھی ہے۔ ٹائملی ڈیسیژنز وہ بھی وقت پر منحصر ہے۔ اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو جس طرح بزنسز کے اندر فرسٹ موورز ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جو پہلے انیشیٹو لے لے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ چاہے دینی کام کر رہے ہیں، تنظیمی کام کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں لیں گے کوئی دوسرا لے گا تو آپ نے وقت کھو دیا، اس کا نقصان ہے۔ وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ وقت پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اس کو اہمیت نہیں دی وقت کو، تو وقت نے آپ کو نقصان پہنچا دیا۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا مقامات کے اوپر اس کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ قرآن مجید کی پوری صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے، کہ وہ یعنی وقت وہ شے ہے جس کی اللہ پاک قسم کھا رہا ہے اور ساتھ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے جو قدر نہیں کرتا اس کی۔ اس پر سے زمانہ گزر جاتا ہے، اس پر سے وقت گزر جاتا ہے، صحت مندی ہے پھر بیماری آ جاتی ہے، کبھی خوشحالی ہے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی جوانی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو جوانی ہو تو انسان کہتا ہے بڑا وقت پڑا ہے کر لوں گا کام، تو بڑھاپا آ جاتا ہے تو اچانک پھر جسم میں سکت نہیں رہتی، صحت مندی ہوتی ہے تو اس کو بیماری کا خیال بھی نہیں آتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کاروبار کے لیے بھی کر لیں گے وقت، ابھی چلو تھوڑے 4 پیسے کما لیں، پھر اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکال لیں گے۔ وہ وقت کبھی نہیں آتا، یعنی ہم اس وقت کی ناقدری کر دیتے۔ اسی طرح زندگی ہے، موت کا امر کب اتر آئے انسان کو اس کا احساس اور شعور کبھی بھی نہیں ہو پاتا۔ انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی یہ کر لوں،
آئندہ یہ کر لیں گے. آبجیکٹیوز میں، پلاننگز کے اندر بہت سارے بڑے بڑے مقاصد انسان رکھتا ہے. میں اللہ کے دین کے لیے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بھی کر لوں گا، لیکن آج میں پہلے یہ کر لوں، یا اتنا کما لوں، یا یہ سیٹل کر لوں. انسان کے اختیار اور ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ کل کو اگر آج وسائل ہیں کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. آج اچھی صحت ہے کل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے. آج زندگی ہے کب موت آ جائے، وہ پروانہ جاری ہو جائے، انسان گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. تو جو ہاتھ میں ہے اسی وقت کی قیمت ہے. نہ آنے والا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ گزرا ہوا وقت آپ کے ہاتھ میں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان خسارے میں. یہی قوموں کی زندگی کے اندر بھی قومیں ہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں تو وہ قومیں سنور جاتی ہیں. ٹائملی وہ فیصلے نہ کیے جائیں تو قومیں خسارہ اٹھاتی ہیں. آج کل بہت سارے احباب پاکستان میں جو حالات گزر رہے ہیں سیاسی، ان سے واقف ہوں گے. بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو پوری قوم بھگت رہی ہے. اب پوری قوم موقف کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہے. کوئی کسی ایک رائے کی طرف جاتا ہوگا، کوئی دوسری رائے کی طرف. لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظام سے شکوہ ہے کہ اس نظام نے دھوکہ دے دیا ایک طبقے کو، سیاسی طبقے کو، ان کو بارہا 2014 میں شیخ الاسلام جب پوری قوم کو بار بار فرما رہے تھے اس نظام میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس نظام کو بدلو، اس نظام کا حصہ بن کر کبھی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. اس وقت وہ وقت، لفظ وقت یاد غور کریں تو وہ وقت تھا صحیح فیصلہ کرنے کا. آج وقت ہے رونے کا. آج وہ 8 سال پہلا وقت جو 2014 کا اسے دہرایا نہیں جا سکتا. وہ گزشتہ ہو گیا، وہ گزرا ہوا ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا. اب اس پہ رو سکتا ہے. یہی قوموں کی زندگیاں بھی پوری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے اگر صحیح فیصلے وقت پر نہ کیے جائیں. اور اگر صحیح فیصلے کر لیے جائیں تو قوموں کی زندگی سنور بھی جاتی ہے. یہ وقت ہے جو ہمیں طرح طرح کے زمانے دکھا دیتا ہے، کس سے دکھاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا جو چیز ارشاد ہوئی وہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک توجہ مبذول کرواتا ہے اس طرف. اور جو قرآن مجید کی ابتدائی آیت بھی میں نے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، اس میں بھی اللہ پاک وقت کی قدر و منزلت کی طرف اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا حساب ہے. اسی طرح کبھی وہ سورج اور چاند کی گردش کو بھی وقت کے ساتھ قید فرماتا ہے. جا بجا بہت سارے مقامات کے اوپر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ فرشتوں کے لیے وقت مقرر ہے. بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا کہ فلاں وقت پر فرشتے اترتے ہیں، فلاں وقت پر نہیں اترتے. اللہ پاک کس وقت پر آسمانی دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے. تو ہر شے میں جا بجا جس طرف توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ وقت کی اہمیت کار فرما ہے. یہ وہی اہمیت ہے جو ہم نہیں کرتے، جس کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی. اسی طرح پھر نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے. اب آپ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں یعنی اپنے وقت سے ہٹا دیں تو اب نماز قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. روزہ ہے، سحری گزر جانے کے بعد بھی کھاتے رہیں تو روزہ باقی نہیں رہے گا، وہاں پہ بھی وقت کی اہمیت کار فرما ہے. زکوٰۃ دینی ہے تو اگر ایک خاص وقت بتایا گیا ہے کہ تمہارے مال پر اتنا وقت گزر جائے تو زکوٰۃ
فرض ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی وقت کی اہمیت کار فرما. تو پوری زندگی یعنی خلاصتاً اگر کہا جائے تو وقت کے گرد ہی گھومتی ہے. اسی اہمیت کو بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی اجاگر فرمایا گیا ہے اور انسان کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے اس طرح کہ انسان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چند احادیث مبارکہ کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ جو اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں. امام بخاری نے کتاب الرقائق میں اور امام ترمذی نے کتاب الزہد میں اس حدیث کو نقل فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں. ایک صحت اور دوسری فراغت. فرمایا کہ لوگ اچھی صحت میں ہوں تو انہیں اچھی صحت دھوکہ دے دیتی ہے کہ مجھے کبھی بیماری نہیں آنی، میری زندگی کبھی نہیں جانی. تو تب وہ بڑے لمبے منصوبے بنا کر سو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کے کام جو اسے اس وقت انجام دے دینے چاہیے وہ کہتا ہے بعد میں، ابھی اچھی صحت ہے، ابھی جسم میں جان ہے تو دے لیں گے. اسے پتہ نہیں چلتا تب اسے کوئی بیماری گھیر لے، اس کی زندگی ختم ہو جائے اور پھر وہ خدمت انجام نہ دے پائے. ایک وہ چیز. اور دوسرا فرمایا فراغت، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے. جب انسان کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے اس کو لگتا ہے شاید ساری زندگی میرے پاس وقت یوں ہی میسر رہے گا، لیکن کب مشغولیت ہو جائے، تب اس کے وقت ختم ہو جائے فراغت کا، اور پھر وہ چاہ کے بھی اس کے لیے نہ والدین کی خدمت کے لیے وقت نکلے، نہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، نہ مسجد کے لیے وقت نکلے، نہ اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکلے، اس طرح ٹریپ ہو جائے. تو جب تھا وقت وہ اسے اس وقت دے دینا چاہیے تھا فزیکلی. آج یہ نوجوان آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اپنے کام کاج کاروبار جاب کے ساتھ فزیکلی اللہ کے دین کو، اللہ کے گھر کو، منہاج القرآن کے سینٹر کو وقت دیتے ہیں. اس کی اہمیت ہے. اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. کل کو زندگیوں میں جب انسان مصروف ہوتا چلا جاتا ہے، بہت سارے اور کام انجام زندگی میں دیتا ہے، صحت کے تقاضے بدل جاتے ہیں، تو نہ جانے تب وقت ہو نہ ہو، اس وقت پھر حسرت نہیں ہوگی. زندگی کا بیشتر حصہ آپ کہیں گے جوانی میں میں نے بڑا وقت دیا ہے اللہ کے دین کو، اس کے گھر کو، تو پھر وہ حسرت پیدا نہیں ہوگی. تو یہ فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کو دھوکے میں رکھتی. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اب وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جوانی ہے تو بندہ آدھا دن جم میں لگائے، یا جوانی ہے تو بندہ جوانوں کی طرح گھومے پھرے تو اس کا فائدہ ہے. جوانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو استطاعت دی ہے اس کو پھر صحیح جگہ خرچ کر دو. جو جان ہے جسم میں اس کو اس کے لیے پھر خرچ کر دو. یہ جوانی کا مطلب ہے. تو فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اپنی خوشحالی کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانے، کیونکہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمیشہ زمانہ ایک سا رہنا ہے مالی. تو جب خوشحالی ہے، جب دے سکتے ہو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو تب کر دو. آئندہ کے منصوبوں پر اس کو پینڈنگ نہ کرو. یہ فرمایا. پھر فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانے. اسی طرح تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو بالکل جوانی اور بلوغت سے بالکل اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے گھر سے جڑ جاتے ہیں، اس کے دین کے کاموں سے، تحریک کے کاموں سے جڑ جاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنا روزگار بھی کماتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہے کہ زندگی میں وہ بڑے مقصد اپنا لیتے ہیں.
اور ساتھ ساتھ نبھاتے چلے جاتے، تو اللہ پاک ان کو پھر نوازتا بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کا دن مقابلے کا ہے، کل کا دن مسابقت کا ہے، اور انتہا جنت ہے، اور دوزخ جانے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی آج کا دن آرام کا نہیں ہے، جو آج ہے، جو حال ہے وہ محنت ہے، مقابلہ کرنا ہے، وقت سے مقابلہ کرنا ہے ہر پہلو میں زندگی میں۔ تعلیمی زندگی ہے تو تعلیم کے حوالے سے محنت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر روزگار ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ اگر سماجی دینی خدمت کے کسی کام میں مصروف ہے تو اس میں محنت کرنی ہے۔ یعنی آج کا دن مقابلے کا ہے، آرام کا نہیں ہے۔ فرمایا کل کا دن پھر مسابقت کا ہے کہ کس نے بڑھ جانا ہے، کس نے پیچھے رہ جانا ہے، یہ فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ اور انتہا یعنی منزل ہے کہ اللہ پاک جنت مسلمانوں کے لیے بطور منزل انتخاب فرمایا، اور فرمایا کہ پھر جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم یعنی اس کے دونوں پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے سوال نہ ہو جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں ختم کی، اپنے جسم کو کن کاموں میں صرف کیا، اپنے علم کو کس قدر عمل میں لایا، اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یعنی یہ وہ سارے سوال ہیں جو آپ کا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، احتساب کے سوال ہے۔ تو یہ اللہ پاک روز محشر فرمائے گا، صرف مال پر نہیں فرمائے گا۔ وہ انسان سے پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی تو پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ وہ جوانی کے سال کہاں خرچ کر کے آئے ہو، کن کاموں میں اپنے جسم کو بوڑھا کیا تھا۔ اللہ پاک یہ پوچھے گا۔ پھر پوچھے گا کہ جو تمہیں علم دیا تھا اس علم کو کتنا عمل میں لائے تھے۔ پھر سوال وہ فرمائے گا کہ اپنے مال کو کہاں سے کماتے تھے، یعنی کوئی ذرائع اس کے حرام تو نہ تھے، اور پھر اس مال کو خرچ کہاں کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ پھر اسی وقت کی اہمیت کو لوگوں پر اجاگر کرتے ہوئے، عیاں فرماتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور دعا اللہ کے حضور فرمائی کہ میرے مولا میری امت کے صبح اٹھنے میں برکت پیدا فرما۔ یعنی کہ وقت کی اہمیت جب انہیں ہو جائے تو ان کے کام کاج میں برکت پیدا فرما۔ یعنی کہ جب وہ ارلی مارننگ سستی اور کاہلی سے نجات پا کر رزق حلال کمانے کے لیے نکلے تو میری یعنی حضور نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے کہ میری امت کو پھر برکت دے۔ جب اللہ صبح محنت کے لیے نکلے تو پھر ان پر برکت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو یہ بھی وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی احادیث مبارکہ نظر آتی ہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ روایت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کہتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں، بڑی پیاری بات ہے کہ ہر روز جو سورج نکلتا ہے یہ سورج کہتا ہے آج اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد پھر کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تو کہتا ہے ہر روز سورج نکلتا ہے، لیکن ہر روز ایک نیا دن چڑھتا ہے۔ جو دن ضائع ہو گیا وہ قیامت تک لوٹ کر واپس نہیں آنا، پورا دن ضائع ہو گیا۔ تو سورج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج ہر دن جب چڑھتا ہے تو خطاب کرتا ہے لوگوں سے کہ آج میرے دامن میں کوئی بھلائی کر لے، کیونکہ یہ دن ڈھلا تو اس میں واپس نہیں آنا، نیا دن آئے گا۔ اور جتنی زندگی کے دن انسان اس زمین پر گزارتا ہے ہر ایک دن اللہ کے حضور گواہ ہے۔ اگر انسان نے 1,00,000 دن گزارا ہے اس میں سے 10,000 دن ضائع کیے، 10,000 دن ایسے تھے جس میں گناہ کا ارتکاب کیا،
یہ لاکھ کے لاکھ دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے. 10,000 دن کہے گا کہ میرے مولا اس نے فراغت کے ساتھ اپنے دن ضائع کیے تھے، میں گواہ ہوں. 10,000 دن کہے گا اس نے میرے دامن میں نیکی کی تھی، میرے مولا اسے بخش دے، وہ دعا کرے گا. باقی زندگی کے جو ایام ہوں گے وہ اسی طرح گزرے. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے ایام میں سے کوئی دن نہیں آتا مگر وہ بزبان حال کہتا ہے اے لوگوں میں نیا دن ہوں اور جو عمل میرے اندر کیا جائے گا میں اس پر گواہ ہوں گا، اور جب میرا سورج غروب ہوگا تو قیامت تک میں لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا. یہ وہ وقت کی قدر و منزلت ہے کہ جو دن گیا اور ہم نے بے نیازی سے اسے ضائع کر دیا، اس سے دامن میں نیکیوں کو جمع نہ کیا، اسے اپنی نیکیوں پر گواہ نہ بنایا، اس کو اپنی سجدہ ریزی پر گواہ نہ بنایا، اس کو اللہ کے حضور گریہ زاری پر گواہ نہ بنایا، تو وہ دن لوٹ کر نہیں آنا. وہ تو آپ کو جس حال میں دیکھ کر گیا ہے نا دن، اس میں اللہ کے حضور قیامت کو وہی گواہی دے دینی ہے کہ کم از کم میں نے تو اس کو تیرے حضور سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا. کوئی اور دن گواہی دے کہ ہاں فلاں میرے دامن میں اس نے سجدہ کیا تھا. تو ذرا سوچئے کہ اگر کوئی زندگی ہی ایسے بسر کرے کہ اس کی زندگی کا ہر دن اس کی بھلائی پر گواہ ہو جائے، اس کی نیکی پر گواہ ہو، اس کی عبادت پر گواہ ہو، اس کی زبان کی صداقت پر گواہ ہو، اس کی گریزاری پر گواہ ہو، اس کی نیکی تقوی طہارت پاکیزگی پر گواہ ہو جائے، اس کی گناہوں سے بچنے پر گواہ ہو، تو اللہ کے حضور بخشنے کے لیے کتنے دلائل قیامت کے روز اکٹھے ہو جائیں گے اگر انسان اپنی زندگی کو یوں کر لے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض وقت ہمارا وقت بیوی بچوں اولاد کے ساتھ کھیلنے میں بسر ہو جاتا ہے اور اس وقت ہم عبادت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس پر شکایت کی کہ اس وقت کا کیا ہے، یعنی وہ وقت جو عبادت میں گزرا، نیکی میں گزرا، طاعت کے کاموں میں گزرا، وہ تو سمجھ آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ کئی بار ہم بیوی بچوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں جو وقت صرف کرتے ہیں تو اس پر شکایت کی کہ کہیں وہ اللہ کے حضور نامنظور یا ناقبول تو نہیں ہے. تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور اس کو 3 مرتبہ دہرایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا نام ارشاد فرما کر فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ساتھ دن کی ذکر و عبادت کے لیے ہو، ایک ساتھ کاروبار دنیا کے لیے ہو، اور ایک ساتھ جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے ہو. اور پھر اس کو 3 بار دہرایا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نظام دیا ہے وقت کی مینجمنٹ کا کہ اپنے دن کو یوں تقسیم کرو کہ اس میں سے ایک وقت اللہ کے حضور عبادت کے لیے خالصتاً نکالا کرو. بلکہ اس کی فردر شرح کرتے ہوئے کچھ بزرگان دین نے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا کہ ایک حصہ اپنی ذات کے لیے نکالو، یعنی عبادت کے لیے نکالو، اللہ کی حضور گریزاری کے لیے، عبادت ریاضت اپنی اصلاح نفس اصلاح احوال کے لیے نکالو. پھر ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا، اس کے لیے نکالا کرو. پھر ایک حصہ فرمایا اللہ کے دین کے لیے نکالو، چاہے پھر وہ وقت مسجد کے لیے دو، چاہے وہ دین کے کاموں پہ صرف کرو. پھر ایک وقت اللہ کے دین کو یعنی اللہ کی مخلوق کو دو. اور پھر ایک وقت جو بچے، چوتھا حصہ فرمایا اپنے کاروبار کو اور اپنے روزگار کو دو. یعنی وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. یعنی اپنے اگر روز کو 4 حصوں میں نہیں کرتے تو ہفتے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو کہ فیملی کو بھی ٹائم ملے، اللہ کے دین کو بھی وقت ملے، اور اپنی ذاتی ریلیجیس گروتھ کو بھی وقت دو، اور چوتھی چیز اپنے کاروبار دنیا کو بھی وقت دو. تو یہ وقت جو ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی. اسی طرح
ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں کے ساتھ، یعنی جو ہمارے جوڑ ہیں جسم کے، ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو شخص ایک دن میں اپنے جسم کے ان 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہتا ہے، لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹاتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس دن وہ اس طرح چل رہا ہوگا جیسے اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ کم و بیش اسی عدد کے برابر پورے سال کے کل ایام ہے، 365 اور 360 جوڑ ہیں، تو اللہ پاک نے ہر جوڑ کے لیے ایک دن پورے سال میں رکھ دیا ہے کہ تم جب اس کی بارگاہ میں نیکی کر کے، طاعت کر کے، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے جب نیکی کماؤ گے تو ہر ایک جوڑ کا صدقہ ادا کر دو گے تو تمہارا پورا جسم یوں اللہ کے حضور آزاد ہو جائے گا کہ اس نے اپنا حق اور فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب یہ نیکی کی انجام دیتا ہے یہ ساری چیز، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں، اب ذرا دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، مرکز کے لیے، مشن کے کام میں، اللہ کی راہ کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، جو میں نے وقت کی تقسیم عرض کی نا کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو جو وقت نکالتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان سارے جو آپ لوگ وقت نکالتے ہیں یہاں اللہ کے گھر کو دیتے ہیں، اس کے دین کو دیتے ہیں، آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں ذرا سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات چوکس رہتا ہے، یعنی الرٹ رہ کر خدمت میں مصروف رہتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور الرٹنس کے ساتھ اس کے حضور ایک دن اور ایک رات گزارتا ہے، تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1 ماہ روزے رکھے اور قیام کیا، راتوں کو 1 ماہ قیام کیا اور 1 مہینے کے روزے رکھے، یعنی 30 دن اور 30 راتیں وہ اللہ کے حضور اس نے عبادت کی۔ ایک دن اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے صحیح سپینڈ کرے اس کی راہ میں تو اس کو یہ خوشخبری دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس دوران فوت ہو جائے، یعنی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس دوران اس کی موت آ گئی اس حال میں کہ کنٹینیوسلی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کا اندراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی، یعنی اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مرنے سے پہلے تک جو نیکیاں کرتا رہا ہے، میری دین کی خدمت کرتا رہا ہے، میری مخلوق کی خدمت کرتا رہا، اسے موت آ گئی، اب قیامت تک جو اعمال مرنے سے پہلے کرتا تھا ہر روز ویسے ہی لکھتے رہو، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ موت میں نے دی تھی، اس نے مرنے سے پہلے میرے دین کا کام نہیں چھوڑا تھا، موت تو میں نے دی تھی، اس نے میری مخلوق کی خدمت نہیں چھوڑی تھی۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جنہیں وہ سر انجام دیا کرتا ہے، منکر و نکیر کی آزمائش سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اخروی رزق اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا میں اختتام کر رہا ہوں بات کو، ذرا کیلکولیشن، جن لوگوں کو کیلکولیشن سمجھ آئے اگر دین کی یا دین کے کاموں کی، عبادت کی، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا وہ اجر و ثواب سے بڑے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے سودے کرتے ہیں، اس کے دیدار کے سودے کرتے ہیں، یعنی ایسی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک جماعت کھڑی ہوگی قیامت کے روز، اللہ پاک فرمائے گا کہ بھئی تم نے بڑی محنت کی، میں نے تمہیں جنت دے دی، جنتوں میں جاؤ، وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، اللہ پاک پوچھے گا بھائی تمہیں جنتیں دے دی ہے کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے مولا ہم جب راتوں کو اپنے بستر سے اپنی کمر کو جدا کرتے تھے، تیرے حضور جاگتے تھے، مناجات کرتے تھے، تیری دین
دین کے لیے سردی یا گرمی کی پرواہ کیے بغیر تیرے دین کی خدمت میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے، اپنا وقت دیتے تھے، مولا اس جنت کی خاطر تو نہ دیتے تھے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا پھر کیا چاہیے؟ مولا ہم تو تیری ملاقات کے خواہش مند تھے، تیرے دیدار کی طلب رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو تیرے دیدار مطلق اور اس حسین چہرے پر جمانا چاہتے تھے، تیری محبت کے متلاشی تھے، تیرے لیے کیا کرتے تھے، تیری جنت کی خاطر تو نہ کرتے تھے۔ ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن سارے ایسے نہیں ہوں گے۔ کچھ کو اجر و ثواب کی کیلکولیشن سمجھ آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو جو بات سمجھ آئے۔ تو جن کو اجر و ثواب سمجھ آتا ہے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ جو ایک دن اللہ کے دین کی خدمت پہ صرف کرتا ہے اس کو اجر و ثواب کی کیلکولیشن میں کیا میسر آ جاتا ہے۔ فرمایا ایک دن اگر انسان چوکس امیچنس کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرے پورا دن اور رات تو اسے ایک مہینے کے روزے اور راتوں کا قیام جیسے تراویح میں ہم کرتے ہیں وہ میسر آتے ہیں۔ تو ذرا سوچے اگر کوئی ایک مہینہ نوکری انجام دے اللہ کے دین کی نوکری، ایک مہینہ کرے اسے 900 روزوں کا اجر اور قیام میسر آئے گا۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر کوئی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی 1 سال نوکری کرے تو اسے 10,800 روزے کنٹینیوسلی رکھنا اور راتوں کو جاگنے کا اجر میسر آتا ہے۔ اور اگر کوئی 10 سال اللہ کے دین کی استقامت کے ساتھ بغیر ناغے کے نوکری انجام دے تو اسے 1,08,000 روزوں اور راتوں کے قیام کا اللہ پاک اجر دے گا اس حدیث مبارکہ۔ اور کوئی اپنی زندگی کے 20 سال اللہ کے دین کو دے دے، اس کی خدمت میں مصروف ہو جائے تو اسے 2,16,000 روزے اور اتنے ہی راتوں کے قیام اللہ کے حضور مقبول قیام ان کا اجر میسر آ جائے گا۔ تو جن کو اجر کی بات سمجھ آتی ہے ان کے لیے خدمت میں یہ اجر ہے۔ یہ تو ایک عمل ہے، پھر انسان اپنے اخلاق سے وابستہ ہے، جھوٹ بولنا بند کرتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دہی بند کرتا ہے، سازشی طبیعت کو بدل دیتا ہے، انسان غصہ، گالی گلوچ، اخلاق ان چیزوں کو سنوارتا ہے، نیکی ہے، پنجگانہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، انسان حلال حرام کی تمیز کرنے لگتا ہے، بر وقت زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ 1,00,000 ایسے پھر دین کے کام ہے۔ یہ تو ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، انسان وہ بھی ساتھ ساتھ انجام دیتا رہے تو ذرا دیکھیے ایک سودے دنیا داری کے بھی ہم کرتے ہیں، ان میں کامیابی اور ان خساروں کا پیمانہ ذرا دیکھ لیں، اور ایک سودا اللہ کے ساتھ بھی ہے، وہ کتنا دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے میں آخرت تو دوں گا، میں تمہیں دنیا کی برکتیں بھی دوں گا، تمہیں دنیا میں عزت بھی دوں گا، میرے دین کے ہو جاؤ، میرے دین کی پاسداری کرنے والے ہو جاؤ، میری شریعت پر چلنے والے ہو جاؤ، گناہ سے بچنے والے ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور تمہیں دنیا کے مال میں برکت بھی دوں گا۔ تو سودا وہ بھلا ہے یا سودا وہ بھلا ہے جو ہم دنیا میں کرتے پھرتے؟ دنیا میں انسان کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کیا پرسنٹیج ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں کہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ ایک گناہ آ جائے گا تو کہیں گے بہت اچھی انویسٹمنٹ، زبردست کمایا ہم نے، 30% کمایا، 50% کمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے ساتھ سودا کر، میں 10 گنا بھی دوں گا، 70 گنا بھی دوں گا اور 700 گنا، اور صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ تو اگر تو سودا دیکھ کر کرنا ہو تو پھر اس طرح کرنا چاہیے۔ اگر سمجھ آئے سودے کی زبان ہی تو پھر تو یہی بنتا ہے۔ آخر میں کچھ بزرگان دین اور سلف صالحین کے کچھ اقوال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اسی وقت کی مینجمنٹ کے حوالے سے کہ وہ کیا چیزیں ارشاد فرماتے ہیں یا ہمیں تعلیم دیتے ہیں یا درس دیتے چلے آئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے اسلام کا، وہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی مانند ہے۔ یہ بڑا غور سے سنے ہمارے نوجوان بچے، وقت تلوار کی مانند ہے،
اسے کسی کام میں لگ کر وقت کو کاٹ لو، نہیں تو تمہیں یہ حسرتوں میں مبتلا کر کے کاٹ دے گا۔ وقت تلوار کی مانند ہے، کسی کام میں مصروف ہو کر اپنا وقت کاٹ لو یا تمہیں یہ حسرتوں میں مبتلا کر کے تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیب بن رافع فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو فارغ اور بیکار ہو، نہ دنیا کا کام کرتا ہو نہ دین کا کام کرتا۔ فارغ آدمی ہو تو فرماتے ہیں میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شب و روز گزر رہے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بزرگان دین کے الفاظ ہوتے ہیں، حکمت بھرے ہیں، غور سے سنیں۔ تمہارے شب و روز گزر رہے ہیں، عمریں کم ہیں، تمام اعمال لکھے جاتے ہیں اور موت اچانک آ جائے گی، پس جو شخص نیکی کا بیج بوئے گا وہی عنقریب خوشی سے اس کی کھیتی بھی کاٹے گا، اور جو شخص برائی کا بیج بوئے گا وہ عنقریب شرمندگی کی کھیتی کاٹے گا، اور جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاہلی اور سستی سے فقر اور افلاس آتا ہے۔ انسان کئی بار ہوتا ہے نا، کام بھی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ فقر تو اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش ہے، یہ بھوک اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش ہے۔ وہ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ جب کام نہیں کرتے اور سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے تو اگر تمہارے گھر میں بھوک ہے تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے۔ اگر اپنے کام کو، اپنے اوقات کار کو مستعدی سے اور محنت سے بدل لو گے تو اللہ پاک فراخی دے دے گا، فراخی دے دے گا۔ حضرت ابو بکر ایک بزرگ بہت بڑے عالم اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر کسی کا درہم گر جائے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات پڑھی، بہت پیاری بات، اگر کسی کا درہم، ایک درہم گر جائے تو وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میرا درہم کھو گیا، اور جبکہ اس کا وہ دن جا رہا ہے، پورا دن ضائع ہو رہا ہے، اس کے ضائع ہونے پہ اِنَّ لِلَّهِ نہیں پڑتا۔ یعنی کسی کا درہم کھو جائے تو کہتا ہے میرے مولا میری متاع ضائع ہو گئی، تو جو پورا دن ہے وہ اس کی متاع نہیں ہے جسے وہ ضائع کر دیتا ہے، جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی بازاروں میں پھر حوالہ دیا، ایک بڑی پیاری بات، بازار میں ہم گھومتے ہیں، یعنی دن میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے بازار میں لگائے ہوں گے، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، شاپنگ کرتے ہیں بازاروں میں، ونڈو شاپنگ ایک بڑی ٹرم یوز کرتے ہیں، 8 گھنٹے لگاتے ہیں ہم، 6 گھنٹے لگتے ہیں، 2 چیزیں خریدتے ہیں، یا کئی بار چیز سستی 100 روپے کی چیز ہے 95 کی لینے کے لیے ہم 8 گھنٹے لگاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے وہ 8 گھنٹے کی قیمت 5 روپے ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ 8 گھنٹے آپ اس میں کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ صرف کرتے، اللہ کے دین پر صرف کرتے، مصلی پر صرف کرتے، تو جدا امر ہوتا۔ لیکن ہم پورے دن کی قیمت ویلیو پھر 5 روپے لگاتے ہیں کہ اسے بچانے کے لیے پورا دن صرف کرتے۔ اس لیے بزرگان دین بازاروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، ضرورت کے لیے جانا، جو چیز لینی لے کر لوٹ آنا۔ امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک شیخ تھے، اس زمانے میں قلم جو ہے ٹوٹ گیا، آپ کا قلم لکھتے تھے حدیث تو ٹوٹ گیا، اب وہ بڑا سستا سا مل جاتا تھا، لیکن صرف وقت کی قیمت اس طرح کہ آپ نے اس قلم کو لینے کے لیے اتنی قیمت ادا فرمائی، صرف وقت بچانے کے لیے کہ اس قیمت میں کوئی پراپرٹی آ جاتی، کہ کہیں احادیث جو نقل کرتا ہوں لکھتا رہتا ہوں، اس سے میرا وقت ضائع نہ ہو جائے اس قلم کی تلاش میں اور اس کو سستا ڈھونڈنے میں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال میں آپ کا وصال ہو گیا، اور اتنا کام آپ نے فرمایا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت امام علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کا وصال ہوا
تو لوگوں نے آپ کے کام کا حساب لگایا تو ہر روز اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر 9 رجسٹرز بھرتے تھے، اتنا روز لکھتے تھے، پوری عمر کا حیات تھا۔ آج ہم شیخ الاسلام کے کام کو دیکھتے ہیں، 1000 کتب کے مصنف ہیں، اور آپ کی پوری زندگی پر ہم دن کو تقسیم کر دیں کہ ایک دن میں کتنا لکھا ہوگا تو اتنی عمر میں 1000 کتابوں کے مصنف بن جاتے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ تنظیمی سفر، دورہ جات، انسٹیٹیوشنز کی ڈیولپمنٹ، خطابات، میٹنگ، اصلاح احوال، لوگوں کو وقت دینا، اولاد کو، گھر کو بھی وقت دینا، وہ سب کچھ بھی اس سے زائد ہے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا، بے جا بیکار کے کام میں ضائع نہیں کیا ہوگا۔ ہم جو کرتے ہیں نا گپ شپ، ڈنر پہ بھی گپ شپ، بیٹھ کے اضافی گپ شپ، ہاں کوئی گپ شپ ہے جس کا نتیجہ تربیت ہو، کہ آپ کسی کو اصلاح دے رہے ہیں، کسی کی تربیت کر رہے ہیں، کسی کو سمجھانا مقصود ہے، یعنی گپ شپ فار نتھنگ، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ اسی طرح کئی بزرگان دین ایسے ہوئے، حضرت امام علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اتنا لکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو قلم کے جو سکے ٹوٹ جاتے تھے نا، ان کا ڈھیر بن چکا تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو غسل کے پانی میں یہ سکے بھی ابال دینا، یہ میرا وسیلہ ہے، کہ میں نے ان سکوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھی تھی۔ ایسی نسبت والے لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ جو حضور کے دین کی خدمت کرتے تھے، کہتے تھے میرے غسل کا پانی میں ابال دینا اس کو، یہ میرے لیے وسیلہ ہے۔ یہ جو آپ دین کی خدمت کرتے ہیں یہ آپ کے لیے وسیلہ آخرت ہے۔ میں بے شمار واقعات جان چکا، سنے ہیں پاکستان میں، ان کا عقیدہ اور نسبت منہاج القرآن کے کام اور فکر کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ وہ وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اور کتنے کے میں نے دیکھے ہیں، یہ جو آپ لائف ممبرشپ فارمز لیتے ہیں نا، کئی لوگ وصیت کر کے اپنے بچوں کو جاتے ہیں کہ قبر میں جب ہمیں اتارو تو ہمارے کفن پر یہ ہمارے منہاج القرآن کے لائف ممبرشپ فارم بھی اندر رکھ دینا۔ ایک فیملی تھی، اس کے والد نے ساری زندگی منہاج القرآن کے لیے دی، اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کی۔ اس کے بچے اور بھائی اس کے وہ وابستہ نہیں تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے اوپر طنز کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، پر اس نے کبھی نہ سنی، وہ لگا رہتا تھا اللہ کے دین کے کام پہ منہاج القرآن کے ذریعے۔ جب وہ اس کے وصال ہوا تو باقی فیملی نہیں آتی تھی منہاج القرآن، یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے۔ اس کا جب وصال ہوا تو اس نے اپنے بچے کو وصیت کی کہ بھائی آپ مانو یا نہ مانو، بس میرا جو منہاج القرآن کا لائف ممبرشپ فارم ہے نا، جب دفناؤ تو میرے سینے پہ کفن پہ رکھ دینا۔ پھر جب ڈیتھ ہو گئی کچھ روز کے بعد، وہ جو بیٹا جو نہیں مانتا تھا، بس باپ کرتا ہے تو کرتا رہتا، تو اسے خواب میں باپ ملا، وہ بیٹا روتا ہوا، وہ اور اس کا بھائی آ کر پھر ممبرشپ لے گئے منہاج القرآن کی اور شامل ہو گئے تحریک میں، اور روتے ہوئے اس نے بڑی گیدرنگ کو سنایا بچے نے خود واقعہ کہ میں نہیں مانتا تھا۔ کچھ ہفتے کے بعد میرا والد خواب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ ابا جی بتائیں آپ قبر کے احوال کیا گزرے آپ پر جو پہلی رات تھی؟ کہتے کہ قبر کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں تشریف لائے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میرے سینے پر وہ فارم پڑا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اس کو دیکھا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہوا میرا۔ اب کیونکہ یہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، حجت نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو اس میں بلیف یا عقیدہ رکھے اس میں اس کے لیے، جو نہ رکھے تو کوئی اس پر سوال نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث نہیں ہے، تو اس لیے کسی سے شکوہ نہیں ہے کوئی نہ مانے۔ لیکن اگر کوئی مانے تو یہ آپ بیتی کئی لوگوں کے ساتھ، یعنی بے شمار لوگ یہ بتا چکے ہیں واقعہ۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اب یہ سکے ابالنا پانی کے اندر کہاں کسی شریعت میں ہے، بس ان کا عقیدہ تھا کہ کیونکہ میں نے ساری عمر حضور کی حدیثیں اس سے لکھی ہے تو یہ سکے گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ اپنے وقت کی اہمیت کو جانیں،
وقت کو ضائع نہ کریں کبھی، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کریں. اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں، کاروبار کو وقت دیں، اپنی ذات کی اسپریچول گروتھ کو وقت دیں، اور اللہ کے دین کی خدمت کو وقت دیں. 4 حصوں میں دن کو بانٹا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ وقت باقی رہے یا نہ رہے. زندگی کا بھروسہ نہیں، صحت کا بھروسہ نہیں. یہ عمر رواں ہے، گزرتی جا رہی ہے، آج ہے کل نہ ہوگی. کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہم ہل بھی نہ سکیں، اس وقت پھر حسرتیں انسان کو کاٹ ڈالتی ہیں. یہی وقت ہے کہ حسرتیں نہ پالی جائیں، اور بلکہ اس کی بجائے اس وقت کو بہتر استعمال کر لیا جائے. بچوں کی تربیت کو، اپنے والدین کی خدمت کو لازم بنائیں. اس سے قیمتی شے نہیں ہے کوئی. یہ میں بچوں سے مخاطب ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اس کے والدین میں سے دونوں بڑے میسر آئے یا کوئی ایک میسر آیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے کوئی. چھوڑ دیں باقی ساری باتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو زندگی میں برے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ہی میسر آ گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اگر وہ جنت نہ کما سکا تو اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے. یہ زندگی میں اپنے والدین کی بچوں سے مخاطب ہو، خدمت کیا کریں، ان کو راضی کیا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز، انسان کئی بار کہتا ہے کہ وہ فلاں چیز غلط کہتے یا فلاں صحیح کہتے. ایک چیز ہے پھر مال خرچ کرتے ہیں. میں آخری بات اسی والدین کی خدمت کے حوالے سے عرض کر دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد تھوڑی فضول خرچی کرتا ہے. ذرا غور سے سنیں بات. میرا والد فضول خرچی کرتا ہے، یعنی میں مال اس کو دیتا ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اڑا دیتا ہے. تو آپ فرمائیں کہ میں کماتا ہوں تو مجھے کتنا دینا چاہیے والد کو؟ مجھے والد کو کتنا، یعنی لمیٹڈ باندھ کے دینا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا، تم بھی اپنے باپ کے، تمہارا مال بھی اپنے باپ کا ہے. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کتنا دینا چاہیے؟ تو خدمت کو، کیونکہ جب تم بچے تھے تم ضد کرتے تھے اپنے والدین سے، وہ تمہاری ہر ضد پوری کر دیتے تھے، تمہارے ساتھ ناپ تول نہیں کرتے تھے. آج وہ بڑے ہو گئے ہیں تو تم ان کے ساتھ ناپ تول کرتے ہو. تو والدین کی خدمت کو لازم کریں، ان کو وقت دیا کریں، اولاد کی تربیت کو لازم کریں. کل کو یہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر شکوے ہوں گے، کس کو کوسیں گے؟ جب وقت دینے کا تھا خدمت اور تربیت کرنے کا، اس وقت تو تربیت نہیں کی. کاروبار میں میاں بھی مصروف رہا، بیوی بھی مصروف رہی مال کمانے میں. اس وقت نمازوں پہ اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد لے جاتے بچوں کو، ان کو صلاۃ و سلام پڑھنے کی تعلیم دیتے، درود شریف پڑھنا سکھاتے، نعت خوانی سکھاتے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے، نیکی کے کاموں میں چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جاتے، انہیں دین سکھاتے بچوں کو اپنے ہاتھ سے. تو یہ حسرت نہ ہو، لیکن جب وہ وقت گزر گیا تو حسرت. اسی طرح اپنے کام کو توجہ دیں اور اپنی ذاتی اسپریچول گروتھ کو توجہ دیں. آخری بات، کیونکہ انسان جب دینی خدمت تنظیم کی کر بھی لے، اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ بطور ہیومن بینگ وہ اسپریچولی اپلفٹ بھی ہو گیا ہے. دین کی خدمت یعنی تنظیمی کام کرنے سے اسپریچول اپلفٹمنٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے ذاتی محنت کرنی، اپنے اخلاق پر، عادات پر، رویوں پر، دینداری پر، مزاج پر ایسی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے اپلفٹمنٹ ہوگی. کیونکہ ہم سارا دن اتنے لائف ممبرز بنا دیے، اتنے دین کی طرف رفقا کر لیے، مسجد کو اتنے پیسے دے دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا دل برائیوں سے صاف کر دیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اجر لکھ لیا آپ کے لیے، لیکن بطور انسان اسپریچولی اپلفٹ ہو گئے، اس کے لیے تو ذات پہ محنت کرنی پڑے گی نا. یہ پیغام ہے آج کا. اللہ پاک ہم سب کے ہاتھ مدد ہو کرم فرمائے. یہ باتیں ہم نے کی ہے، ہم سب کو اس پر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.